امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تشریف فرما. آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہا ہے اور دل کے اندر یہی بات ہے، اے اللہ میں آپ کے دین کو آگے پھیلاؤں، آپ کے دین کو آگے لے کر جاؤں، آپ کے دین کو لوگوں تک پہنچا کر رہو. اسی حال کے اندر آنسو نکلتے رہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہ گئے، سسکیاں ہچکیاں بنتی رہی ہے. فرمایا اتنا وقت گزر گیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی آغوش میں چلے گئے. عالم یہ تھا کچھ جاگ رہے تھے، کچھ نیند کی حالت کے اندر تھے. یہ درمیانی کیفیت اللہ کے نبی کے اوپر طاری ہو گئی ہے. فرمایا آسمان کے فرشتوں نے دیکھ لیا آج اللہ کا نبی رو رہا ہے، زمین کے اوپر رہنے والوں نے محسوس کر لیا کائنات کا نبی آج رو رہا ہے. امام الانبیاء کی آنکھوں کے اندر جب آنسو زیادہ بہنے لگ گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے جبرائیل میں نے تجھے فرشتوں کا سردار بنا دیا، میں نے تجھے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، 600 پر میں نے نورانی تجھے عطا فرما دی ہے. فرمایا آج دیکھ لے زمین کے اوپر میرا نبی رو رہا ہے، اس کی آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہا ہے. دلاسا دینے والا چچا دنیا کے اندر سے چلا گیا، سہارا دینے والی بیوی دنیا کے اندر سے چلی گئی. جہاں پر امیدیں لگی ہوئی تھی یہ لوگ کلمہ پڑھیں گے، میرے دین کے آگے پھیلنے کا سبب بنیں گے، فرمایا ان لوگوں نے میرے نبی کو زخمی کر دیا. جبریل آج تسلی دینے والا کوئی نہیں، آج سہارا دینے والا کوئی نہیں، آج زمین پر جاؤ میرے نبی کو میرے پاس لے کر آؤ اور بتا دینا میرے آقا اگر تسلی دینے والا کوئی نہیں، اللہ آپ کو خود آسمانوں پر بلا کر تسلی عطا فرمائے گا. سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. آپ نے آ کر دیکھا کمرے کا دروازہ بند ہے، جہاں پر میرا نبی آرام کر رہا ہے وہ مکان چاروں طرف سے بند ہوا پڑا ہے. دنیا کے اندر اصول یہ دروازے پر دستک دے دی جائے یا دروازہ بجا دیا جائے یا آواز دے کر اندر سونے والے کو بلا لیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے جبریل جانے کا انداز بدل دینا، جانے کا طریقہ بدل دینا، آج میرے نبی کے ساتھ گفتگو کا انداز بدل دینا. حضرت جبریل امین تشریف لے آئے، آ کر دیکھا دروازہ بند ہے. اللہ فرما رہا میرے جبریل چھت کے ذریعے سے میرے محبوب کے پاس تشریف لے جا. حضرت جبریل امین چھت کے ذریعے سے آ گئے، اندر آ کر دیکھا 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حسین چہرہ ان کا چمک رہا تھا، جس سے گھر مکان مکمل روشن ہو چکا تھا. حضرت جبریل امین آ گئے، آ کر فرمایا یا اللہ سرہانے کی طرف بیٹھ جاؤں. فرمایا نہیں نہیں یہاں پر نہیں بیٹھنا، اللہ تیرا نبی سو رہا ہے، آواز دے کر بلا لو. فرمایا نہیں نہیں دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں نے اپنے چاہنے والوں کو آواز دی ہوگی، ان کو جگایا ہوگا. فرمایا یا اللہ یاسین کہہ کر بلاؤں، طٰہٰ کہہ کر بلاؤں، مزمل کہہ کر بلاؤں، مدثر کہہ کر بلاؤں. فرمایا نہیں نہیں جبریل ایسا انداز اختیار کرنا پڑے گا، کائنات کے اندر اس طریقے کے ساتھ کسی نے بھی اپنے چاہنے والے کو بیدار نہ کیا ہوگا. حضرت جبریل امین پریشان ہے. فرمایا یا اللہ آپ بتا دیجئے آپ کے محبوب کو کیسے بیدار کروں، جیسے حکم آپ کا آئے گا ایسے ہی آپ کے محبوب کو بیدار کر دوں گا. اچھا جبریل بھی نورانی ہے، اس کے پر بھی نورانی ہے، وہ فرشتوں کا سردار ہے اور جسے جگانے کے لیے آیا ہے وہ نبیوں کا سردار ہے. لائٹ بدل دو. جسے جگانے کے لیے آیا وہ نبیوں کا سردار ہے اور جبریل امین کے 600 پر بنائے. فرمایا جبریل جہاں پر تیری انتہا ہوتی ہے نا، تیرے پروں کی تیری بلندی تیری اڑان جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے نبی کی شان شروع ہوتی ہے. کتنے پر ہیں تیرے؟ 600 پر ہیں نورانی. یہ 600 نورانی پر تیرے کس دن کام آئیں گے؟ حدیث کی کتابوں کے اندر ایک پر کھول دے مشرق ڈھانپ دے، دوسرا پر کھول دے تو مغرب کو ڈھانپ دے، اتنے بڑے بڑے پر. لیکن اللہ فرما رہا نیچے بیٹھ، میرے نبی کے پاؤں مبارک کے ساتھ تیرا سب سے اوپر والا پر آنا چاہیے. اللہ نے کیفیت ایسی بنا دی نا کہ سارے پروں کو وہاں پر سمو کے رکھ دیا. اب حضرت جبریل امین میرے محبوب کے طلبوں کے ساتھ بیٹھا ہے اور جگانے کی تیاری کر رہا ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے جبریل تجھے بنانے والا میں، یہ 600 پر عطا کرنے والا میں، تو بھی نورانی ہے، تیرے پر بھی نورانی ہے، تیری شان بھی نورانیت والی، یہ سونے والا بشر ہے جسے میں نے اتنی انسانیت کے اوپر فوقیت عطا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے 600 پر میں نے عطا فرمائے، میرے محبوب کے قدموں کے نیچے بیٹھ جا، ایک ایک پر کو ملنا شروع کر دے۔ فرمایا پروں کو ملنا تیرا کام ہے، بیدار کر دینا میں خدا کا کام ہے۔ آج جگانے کا انداز بھی انوکھا اپنایا گیا، بیدار کرنے کے لیے طریقہ بھی انوکھا اپنایا گیا۔ کسی کہنے والے نے کہہ دیا دیکھو در نبی پر جبریل آ رہا ہے، طلبوں کو چوم کر وہ ان کو جگا رہا ہے، لو شروع ہوئی یہاں سے معراج کی کہانی، یہاں سے معراج کی کہانی شروع ہوئی ہے۔ جب بیدار کیا، محبوب بیدار ہوئے، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہا ہے۔ جبریل پاؤں کے نیچے کیوں بیٹھا ہے؟ سامنے آ کر بیٹھنا، کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو اور حضرت جبریل امین تڑپ گئے، آقا میں کہاں اپنی مرضی سے آیا، اپنی مرضی سے یہاں کیسے بیٹھا ہوں؟ مجھے تو میرے رب نے بیٹھنے کو حکم دیا تو بیٹھا ہوا ہوں۔ یہی میرا انوکھا انداز ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آنے کا مقصد بتا، کیوں آیا؟ آقا آپ کی آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلا، فرشتوں نے دیکھ لیا، میرے اللہ نے دیکھ لیا۔ فرمایا آپ کو آج آسمانوں پر بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ فرمایا جبریل کیوں بلایا جا رہا ہے؟ اللہ آپ کو تسلی عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو سہارا عطا فرمائے گا، آپ کے دکھی دل کو اللہ تعالی سکون عطا فرمائے گا۔ امام الانبیاء تیار ہو گئے، فرمایا جبریل میں تیار ہوں، جلدی کر، تاخیر نہ کر۔ میرے محبوب کو لیا گیا، لا کر زمزم کے کنویں کے پاس اللہ کے نبی کو لٹا دیا گیا، کالی کملی والا زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ فرمایا جبریل اکیلا نہیں آیا، میکائیل کو ساتھ لے کر آیا، اسرافیل کو ساتھ لے کر آیا، اتنے سارے 70,000 فرشتہ دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، 70,000 فرشتہ بائیں طرف کھڑا ہوا ہے، 70,000 فرشتہ آگے اور 70,000 فرشتہ پیچھے کھڑا ہوا ہے، اتنے سارے فرشتوں کی تعداد آ گئی ہے۔ فرمایا استقبالیہ کمیٹی آئی ہے، اللہ کے نبی کا استقبال کیا جا رہا ہے، امام الانبیاء کو لٹا دیا گیا۔ فرمایا پھر آپ کا سینہ مبارک چاک کر دیا گیا، سینہ مبارک چاک کرنے کے بعد دل مبارک نکالا گیا جو پہلے نور سے چمک رہا تھا، جس کے اندر اللہ کا ذکر چمک رہا تھا۔ حضرت جبریل امین نے آپ کے دل مبارک کو لے لیا اور نکال کر جسم سے علیحدہ فرما دیا۔ فرمایا ہم نے دنیا کے اندر دیکھا ہے اگر ہارٹ کا آپریشن کیا جائے، دل کا آپریشن کیا جائے، دل کی نالیوں کو جسم کے ساتھ لگایا جائے گا، اگر اکیلا کر دیا جائے انسان ایک پل کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایسے ہی ہے نا، لیکن میرے محبوب کا دل مبارک نکال کر علیحدہ کر دیا گیا، کوئی نالیاں نہیں لگی اس کے اندر، کوئی مشینری نہیں ہے، دل الگ ہے، میرے محبوب کا جسم مبارک الگ ہے، لیکن پھر بھی میرا نبی اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ یہی تو فرق ہے امتی میں اور نبی میں، کہ امتی نبی جیسا بن ہی نہیں سکتا ہے۔ نبی کی تو شان ہی بڑی اعلیٰ ہے، اس کے سینے میں دل نہ ہو وہ پھر بھی زندہ ہے، اور اس کے جسم کے اندر روح نہ ہو وہ پھر بھی زندہ ہے۔ امتی کے جسم سے روح نکل جائے تو امتی زندہ رہتا ہے بھائی، دل کی دھڑکن بند ہو جائے امتی زندہ رہتا ہے، ان دونوں کیفیات کے باوجود نبی زندہ رہتا ہے، یہ نبی کے خصائص ہے۔ اچھا دل مبارک نکالا گیا اور اسے جبریل امین زمزم کے پانی کے ساتھ دھو رہا ہے، سبحان اللہ، کس کے ساتھ؟ زمزم کے پانی کے ساتھ۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، میرا سینہ مبارک چاک کر دیا گیا،
दिल मुबारक निकाला गया, जमजम के पानी के साथ उसे धोया गया। उसे धोने के बाद हजरत जिब्रील अमीन ने दिल के अंदर एक कट लगाया। हजरत जिब्रील अमीन ने दिल को दरमियान के अंदर से एक सुराख लगाया। फरमाया उसको सुराख लगाने के बाद जन्नत के अंदर से नूरानियात को लेकर आए, कैफियत को लेकर आए, वो तमाम की तमाम दिल के अंदर भर दी गई है। उन अनवारात को दिल के अंदर समो दिया गया। फरमाया फिर दिल मुबारक को सी दिया गया, उसे सीने के अंदर उसी की जगह के ऊपर लगा दिया गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया सारा मंजर मैं देख रहा था, मेरी आंखों के सामने हो रहा था। जब मेरा सीना मुबारक बंद कर दिया गया, मेरा दिल मुबारक लगा दिया गया, फिर हजरत जिब्रील अमीन ने मेरा बाजू पकड़ा, बाजू पकड़कर मुझे खड़ा फरमा दिया और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, यहां से आपने सफर मेराज की तैयारी करनी है, अल्लाह आपके पास बुला रहा है। अच्छा, दिल मुबारक को चाह किया गया, अनवरात को भर दिया गया। उसकी वजह क्या थी? आपने दुनिया का नजारा किया, आपने दुनिया के हालात को देखा, आपने दुनिया की सारी कैफियत को देख लिया। मेरा नबी, जहां पर आप जा रहे हो वो जमीन आसमान का मुवाजना ही कोई नहीं बनता। आसमानों की हर चीज अलग दिखाई देगी, वहां पर फरिश्तों का अलग से दीदार होगा, जहन्नम की ज़ियारत होगी, जन्नत का नक्शा आपके सामने पेश किया जाएगा, अल्लाह की बारगाह में जाओगे। फरमाया दिल के अंदर इतनी कुव्वत आनी चाहिए, इतनी ताकत आनी चाहिए, वहां के अजीब गरीब मनाजिर को आप देखो तो सारी चीजों को देखकर आप चले जाओ। आसान मिसाल के साथ समझ लीजिए, अगर कोई बंदा उम्रा करने के लिए जाए, कोई बंदा हज करने के लिए जाए, सफर से पहले इंजेक्शन लगाया जाएगा, उसे बताया जाएगा कहीं रास्ते के अंदर तबीयत खराब ना हो जाए, रास्ते के अंदर तेरी तबीयत निढाल ना हो जाए, तो जमजम ना पी सके, सफा मरवा के चक्कर ना लगा सके, खाना काबा का चक्कर ना लगा सके, हजर अस्वद के बोसे ना ले सकेगा। फरमा इंजेक्शन लगाने की वजह क्या है? ताकि तेरी तबीयत बहाल रहे, वहां जाकर खूब ज्यादा अल्लाह की इबादत कर सके। फरमा बिल्कुल यही वजह है, मेरे महबूब के सीने मुबारक को जो चाह किया गया, अनवरात को भर दिया गया, ताकि मेरा नबी दुनिया से आसमानों पर जाए, इतनी ताकत आ जाए, सारे मनाजिर को देखने के बाद जब दुनिया के अंदर आए, सबको ऐसे बताए जैसे आसमानों पर देख कर आया था। यह जरूरी था कि आसमान में और जमीन में बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया, आप यहां से रवाना हुए और आपकी सवारी बुराक है, जिसके ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार किया गया। मैं उसकी ज्यादा तफसीलात के अंदर नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक बात अर्ज करता हूं, बुर्राक वो है जो गधे से बड़ा है और खच्चर से छोटा है और इंतहाई ज्यादा हसीन जानवर है, इंतहाई ज्यादा हसीन है, इंतहाई ज्यादा हसीन है। वो एक बुर्राक नहीं, अल्लाह ने जन्नत के अंदर बेशुमार बुर्राक पैदा फरमाए, लेकिन मुकद्दर उसका था कि मेरे नबी को लाने के लिए अल्लाह ने उसे पसंद फरमाया, उसे पसंद फरमाया। मेरे नबी को लिया, हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया आका आप तशरीफ लाइए, सवार हो जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होने लगे तो वो बुर्राक मारे खुशी के झूमने लगा, खुशी के मारे वो झूमने लगा। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहला पांव मुबारक लगाया, बुर्राक झूमने लगा। हजरत जिब्रील अमीन की निगाह बढ़ गई, आपने आगे बढ़कर फरमाया तू जानता भी है आज किस नबी का कदम तेरे ऊपर लग रहा है, आज कौन सवार होने के लिए जा रहा है। बुर्राक भी ज़बाने हाल से कह रहा है आज मुझे झूमने दे, मैंने इसका बड़ा इंतजार किया, इस लम्हे के लिए मैं तड़पता रहा, इस लम्हे के लिए मैं बेचैन बेकरार रहा। हदीस की किताबों के अंदर है, सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने जब बुर्राकों को पैदा फरमाया, जन्नत की सरसब्ज जमीन के अंदर उनको छोड़ दिया गया, उनसे कहा यहां पर रहो, यहां पर खाओ पियो, अपनी जिंदगी गुजारते रहो, लेकिन याद रखना तुम्हारे अंदर एक इतना आला किस्मत वाला बनेगा, तुम्हारे अंदर एक इतना आला अजमत वाला बनेगा जो मेरे नबी को लेने के लिए जमीन के ऊपर जाएगा। फरमाया तमाम बुर्राक खुशी के मारे झूमने लगे, हमें ये मौका मिल जाएगा, हमें ये निस्बत मिल जाएगी, ये बुर्राक जो लेने के लिए मेरे महबूब
محبوب کو آیا, اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے مجھ سے باتیں کی, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں جنت کے کونوں کے اندر پھرتا رہا, میں ان براقوں سے علیحدہ رہا, میری آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلتا رہا. میں نے کہا کہاں میں, کہاں اس نبی کی شان ہے, کہاں مجھے قبول کیا جائے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ عاجزی کے مارے میری آنکھوں کے اندر آنسو نہ تھما, میں ہر وقت تڑپتا رہا. اور حدیث کے الفاظ ہیں جو جتنی زیادہ عاجزی اختیار کرے گا, اپنے آپ کو نیچا کرے گا, اللہ اتنا بلند کر دے گا, اور جو جتنا زیادہ تکبر کرے گا, غرور کے اندر آئے گا, اللہ اتنا زیادہ ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گا. اس براق نے عرض کر دیا, فرمایا آقا جب آپ کو لینے کی باری آئی بے شمار براق جنت کے اندر موجود ہے, لیکن اللہ نے ان کو نہیں بلایا, مجھے بلا کر فرمایا تجھے دیکھا تیرے دل کے اندر تڑپ بڑھ گئی, تجھے دیکھا تو میرے نبی کی زیارت کرنے کے لیے روتا رہا, آج چلا جا میرے نبی کو لے کر میرے پاس آ جا. یا عرض کر دوں جتنی امتی کے دل میں جتنی تڑپ ہوگی قیامت کے دن اتنا ہی ساتھ کھڑا ہوگا. اور جب جنت کے اندر اس جانور کی ایک تڑپ پوری ہو رہی ہے جو جانور ہے, تو امتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ اس سے تو کتنی محبت فرماتے ہیں. اگر امتی اس کے نقشے کے اندر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے گا تو قیامت کے دن ایمانداری کے ساتھ بتا وہ نبی بھلا اسے بھلا سکتا ہے؟ براق پر سوار ہوئے. اچھا براق برق سے ہے, اور برق کہا جاتا ہے بجلی کو. ہمارے جو عام سی بجلی ہے نا, یہ تو بنانے والے بھی فانی ہے, وہ بننے والی بھی فانی ہے. اچھا اس بجلی کی رفتار فی سیکنڈ 1,00,000 سے بھی زیادہ ہے. فی سیکنڈ 1,00,000 میل سے بھی زیادہ اس کی اتنی رفتار ہے. فرمایا کہ جس براق کو اللہ نے پیدا کیا اور بنانے والا خود وقت سے پاک ہے, ٹائم سے پاک ہے, اس نے جس جانور کو فرمایا کہ یہ بجلی سے بھی زیادہ تیز ہے, تو جب دنیا کی بجلی کا اتنی رفتار ہے تو اس براق کی کتنی رفتار ہوگی جسے بنانے والا ہی خود اللہ کی ذات ہے, اس کی کتنی رفتار ہوگی. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں براق کے اوپر سوار ہو گیا, جہاں پر نظر بڑی پہلا قدم اس کا وہاں پر پڑا. فرمایا چلتے چلتے سب سے پہلے شہر مدینہ کے قریب سے گزرنے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کھجوروں کے باغات آ گئے, وہ جگہ مجھے دکھا دی گئی ہے. حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس جگہ کو خوب اچھے طریقے کے ساتھ دیکھ لیجئے, آپ کا دار الحجرت بنے گا, آپ یہاں پر تشریف لے کر آؤ گے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اس جگہ کا نظارہ کیا, میں نے شہر مدینہ کو دیکھ لیا. پھر آپ کو بتلایا گیا یا رسول اللہ 2 نوافل ادا فرما لیجئے. اللہ کے نبی نے 2 نوافل کا اہتمام فرما لیا. فرمایا پھر یہاں سے آگے چلنے لگے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ سے گزرے, وہ جگہ جہاں پر اللہ کا نبی اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے, اللہ کی بارگاہ کے اندر آتا ہے, اللہ تعالیٰ تورات کی تختیاں آپ کو عطا فرماتا ہے. حضرت جبریل امین نے فرمایا آقا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جگہ جہاں پر ان کو نبوت ملی ہے, جہاں پر اللہ سے ہم کلام ہوئے, میرے نبی آپ تشریف لے آئیے, 2 رکعت نماز نوافل ادا فرما لیجئے. آپ نے نماز ادا فرمائی ہے, پھر یہاں سے آگے چلے. اللہ کے نبی نے آگے چل کر دیکھا مدین بستی کے قریب آ گئے. بتلایا گیا یا رسول اللہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی ہے, قوم کے لوگ نافرمانی پر اتر آئے, اللہ نے تمام کو تباہ کر کے رکھ دیا, ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا. یا رسول اللہ اس جگہ پر 2 نوافل ادا فرما لیجئے. آپ نے فرمایا پھر ہم یہاں سے آگے چلے, بیت اللحم کے قریب آ گئے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تھا. میرا محبوب یہاں بھی 2 نوافل ادا کیجئے. آپ نے نوافل پڑھے, نوافل پڑھ کر وہاں سے پھر آگے چلے. اچھا آگے چلنے کا مقصد قرآن کریم کے اندر آپ نے درس قرآن کے اندر سنا ہے بار بار, سارے نبیوں نے کہا تھا کہ یا اللہ اس نبی کی امت میں پیدا فرما دے. کس کی دعا قبول ہوئی بھائی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. کس کی بھائی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اور دوسرا رخ قرآن کے اندر ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں سے کہا تھا میرا نبی سب سے آخر میں آئے گا,
لیکن تم سب نے اپنے اپنے وقت میں اس کی نبوت کا ڈنکا بجانا ہے. ایسے ہی وہی بات. اچھا نبیوں نے کام کیا, میرے نبی کا تعارف کروایا, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کروایا, موسیٰ علیہ السلام نے بھی کروایا, ابراہیم علیہ السلام نے بھی کروایا, داؤد علیہ السلام نے, سارے نبیوں نے تعارف کروایا, لیکن دیدار نہیں تھا. کام کرنے کے بعد دیدار کی تڑپ تو ہوتی ہے نا, دیدار نہیں تھا. حضرت جبریل امین سب سے پہلے لے کر آپ کو کہاں آئے؟ بیت المقدس. یہ وہ جگہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی زیادہ پسندیدہ ہے. تفصیلات میں نہیں جائیں گے, ہم اس کی فضیلت کے اندر بہت بات بڑھ جائے گی. نبیوں کا مدفن ہے, یوں کہیے نبیوں کا جائے قرار, نبیوں کا گھر ہے وہ, نبیوں کا گھر ہے وہ. تشریف لائے, حضرت جبریل امین ٹھہر گئے, ایک پتھر کو دیکھا, اس کے اندر انگلی ڈالی, سوراخ کیا, براق کو وہاں پر باندھ دیا, مسئلہ سمجھا دیا. پہلے اسباب اختیار کرو, پھر اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو. بغیر اسباب کے یوں نہ کہو کہ بھائی میرا بس اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہے. ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک بھائی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے, بائک پر آئے, بائک باہر کھڑی کر دے, اندر والا ساتھی اس سے پوچھے کہ بھائی بائک پر آئے ہو, لاک کیا کہ نہیں کیا؟ وہ کہتا ہے بس اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ. یہ ٹھیک ہے بھائی, پہلے کیا کرنا ہے؟ لاک کرنا ہے. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے, سبب کی دنیا ہے, اسباب کو اختیار کرو پہلے. اب وہ بغیر لاک کے کھڑا کرتا ہے تو بندہ کیا کہتا ہے؟ یار پہلے کام تو کر, اس کے بعد اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو. تو حضرت جبریل امین نے سواری باندھی, وہاں پر اندر تشریف لے گئے. سارے نبی وہاں پر تشریف فرما تھے, اور انتظار کس کا ہو رہا تھا؟ امام الانبیاء کا انتظار ہو رہا تھا, نبیوں کے نبی کا انتظار ہو رہا تھا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کے اندر تشریف لے گئے. آپ نے اندر قدم مبارک لگا کر دیکھا, فرمایا سارے نبیوں کی جماعت پہلے سے موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے بھی نبی آئے, درمیان کے اندر سارے نبیوں کو اکٹھا کر لیا گیا, سارے نبیوں کو جمع کر لیا گیا. حضرت جبریل امین اندر تشریف لے آئے. جب میرا نبی اندر آ گیا, حضرت جبریل امین نے دروازہ بند کر دیا. دروازہ بند کرنے کے بعد اندر تشریف لے آئے. سب کے ساتھ ملاقات ہے, سب کے ساتھ مصافحہ ہے. سب کو بتایا گیا یہ وہ آمنہ کا لال ہے جس کی نبوت کا تذکرہ تم نے کیا تھا, یہ وہ آمنہ کا لال ہے جس کا تذکرہ تمہاری کتابوں کے اندر ہوا, تمہاری زبانوں کے اوپر ہوا, تمہارے زمانوں کے اندر ہوتا رہا. آج اس نبی کو دیکھ لو, آدم علیہ السلام دیکھ رہا ہے, آگے بڑھ کر استقبال کر رہا ہے. ابراہیم دیکھ رہا ہے, آگے بڑھ کر استقبال کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں, آگے بڑھ کر میرے نبی کو سینے کے ساتھ لگا رہے ہیں. فرمایا تمام نبی تشریف فرما, تمام اپنی اپنی جگہوں پر آرام فرما. اتنے میں حضرت جبریل امین تشریف لے آئے. آپ نے اذان کے کلمات کو بلند کر دیا اور فرمانے لگے اللہ اکبر, اللہ اکبر. اذان بلند کر دی گئی ہے. بہت سارے نادان قسم کے لوگ ہیں, اسی مہینے کے اندر ایسی ایسی باتیں عرض کریں گے جس سے میری نبی کی ذات کا تمسخر بن رہا ہے, میری نبی کی ذات کا مذاق بن رہا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آ گیا ہوگا, آج مصلی پر مجھے کھڑا کیا جائے گا. میں نے کہا دلوں کا بھید جاننے والا اللہ کی ذات ہے جس نے یہ کہا انہو علیم بذات الصدور. دلوں کے حال جاننے والا میں, اس امتی کو کیسے پتہ چل گیا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات چل رہی ہے. بعض یہ کہتے ہیں ابراہیم کے دل میں آ گیا, جد الانبیاء کہلایا گیا کہ آج مصلی پر مجھے کھڑا کیا جائے گا. بعض نے کہہ دیا آدم علیہ السلام کے دل میں آ گیا, ساری انسانیت کا ابا ہے, اس سے انسانیت کا آغاز کیا گیا, شاید مصلی پر مجھے کھڑا کیا جائے گا. میں نے کہا نہ, نبیوں کو الزام نہ دے, نبیوں کی توہین نہ کر. نبیوں نے اپنے زمانے کے اندر بتایا آخر میں جو آئے گا ہم سارے اس کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں, اس کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں. آج جب وہ سامنے موجود ہے, اس کی موجودگی کے اندر کسی کے اندر اتنی جرت کہاں سے آئے وہ مصلی کے اوپر چلا جائے. سارے نبی مقتدی بن کر بیٹھے ہوئے, اذان مکمل ہو گئی. حضرت جبریل امین تشریف لے آئے, میرے نبی کا دامن پکڑ لیا اور آپ کو کھڑا کرنے کے
بعد فرمایا یا رسول اللہ مصلی پر تشریف لے آئے, آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو آج اس مصلی کے اوپر جچتا ہوگا, آپ سے زیادہ اس مصلی کے اوپر کوئی نہیں سجے گا. آپ تشریف لے آئے, تمام نبیوں کو نماز پڑھائی, پہلے نبیوں کے سردار تھے, اس موقع پر اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنا دیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ نبیوں کا امام بنا دیا, سارے نبی پیچھے, آگے کون ہے بھائی؟ وہی عبداللہ کا چاند, آمنہ کا در یتیم ہے. نماز پڑھانے کے بعد کئی واقعات پیش آئے, تفصیلات میں نے شروع میں عرض کیا, اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. بس یہاں سے میرے نبی, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس مقصد سب سمجھنا مقصود ہوتا ہے کہ میرے نبی کی بہت بڑی شان ہے, جو اس کے ساتھ جڑے گا وہ کامیاب ہوگا. جو جڑے گا, دیکھیں جانور جڑا وہ کتنا اونچا ہوا. ایک چھوٹی سی اور میں بات بتاؤں, وہ جس نے مکے کے اندر میرے نبی کی جوتی مبارک کو سیا تھا, نالین مبارک, ایک موچی تھا نا, عام قسم کا بندہ تھا, وہ چمڑا عام قسم کا تھا, لیکن جب میرے محبوب کے پاؤں مبارک کے ساتھ لگا تو وہ خاص ہو گیا. پھر وہ موچی کے ہاتھ کی بنی ہوئی جوتی کہاں تک پہنچی ہے؟ عرشوں تک پہنچی ہے. جو نسبتیں بڑی چیز ہیں, نسبت بہت بڑی چیز ہے. درود پڑھو, میرے نبی کے ساتھ نسبتوں کو قائم کرو, مضبوط کرو, اپنے آپ کو بلند کرو. کوشش کریں گے بھائی, نمازوں کی پابندی کریں گے, درود پاک کا اہتمام کریں گے بھائی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.